پیتھوفیزیولوجی کو آپ کو اس کا انٹروڈکشن پتہ چل جائے گا اور آپ اس کو ڈیفائن بھی کر سکیں گے. ٹو ڈسکس اٹس ریلیشن شپ ود ادر لائف سائنسز, آپ جو ہے وہ اس کا دوسری جو لائف سائنسز کے سبجیکٹس ہم پڑھتے ہیں ان کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ دیکھیں گے, ہاؤ اٹ از لنکڈ اور کنیکٹیڈ ٹو دوز سبجیکٹس, اینڈ ٹو نو امپورٹنٹ ٹرمینالوجیز, کچھ امپورٹنٹ ڈیفینیشنز ہیں جو آپ دیکھیں گے, ہم ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. اینڈ ٹو ڈسکرائب امپورٹنس آف پیتھوفیزیولوجی, اور یہ دیکھیں گے کہ پیتھوفیزیولوجی کی ادھر ہماری لائف میں کیا امپورٹنس ہے, اور بینگ اے ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہمیں پیتھوفیزیولوجی کا پتہ ہونا کیوں ضروری ہے. موو کرتے ہیں جی فرسٹ سلائڈ کی طرف. واٹ دا پیتھوفیزیولوجی از, پیتھوفیزیولوجی آخر ہے کیا؟ گریک ورڈ ہے جی فزیولوجیا, یعنی دو پارٹس میں اگر ان کو ڈیوائڈ کرتے ہیں تو فائسس کا مطلب ہے نیچر اور لوگوس کا مطلب ہے سائنس. یعنی فزیولوجی کی اگر ہم بات کریں تو نیچر اینڈ سائنس, ٹھیک ہے. اور اگر ہم پیتھوفیزیولوجی کی بات کریں تو یہ بھی گریک ورڈ ہے پیتھوز, جس کا مطلب ہے ڈیزیز, پین اینڈ سفرنگ. اگر ہم ان سب کو کمبائن کر کے دیکھیں, پیتھوفیزیولوجی یعنی کہ ڈیزیز کی نیچر کی اسٹڈی, ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہوا جی کہ پیتھوفیزیولوجی آپ کی ہو گئی اسٹڈی آف نیچر آف ڈیزیز اور سائنس آف نیچر آف ڈیزیز, ٹھیک ہے. یہ آپ کی جو ہے وہ ڈیفینیشن ہے. Pathology is a biomedical science on the mechanisms related to development and elimination of pathological processes and disease. یعنی ایک بایومیڈیکل سائنس ہے جس میں ہم کچھ میکنزمز ڈسکس کرتے ہیں جو کہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ڈیزیز ریلیٹڈ, یعنی کہ ڈیزیز جو ہے وہ کیسے ڈیولپ ہوتی ہے باڈی میں, اور اگر ہم اس کو جو ہے وہ کیور کرتے ہیں یا وہ ریکور ہو جاتی ہے تو وہ کیسے ہوتی ہے, اس میں کیا کیا پروسیسز جو ہیں وہ ان سے گو تھرو ہوتے ہیں, اور جو ہے وہ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ہمارے یہاں پیتھوفیزیولوجی میں ڈسکس ہوں گی. پیتھوفیزیولوجی از اے بایومیڈیکل سائنس ڈیلنگ ود فنکشنل چینجز ان ڈیزیزڈ آرگنزم. یعنی اگر کسی پرسن کو ڈیزیز ہو جاتی ہے تو اس میں جو ہے وہ اس کے جو نارمل فنکشنز ہیں وہ کس طرح سے ڈسٹرب ہوتے ہیں یا ان میں کیا چینجز آتے ہیں, یہ بھی ہم پیتھوفیزیولوجی میں دیکھیں گے. پیتھوفیزیولوجی ڈیلز ود دا ڈائنامک اسپیکٹس آف پیتھولوجیکل پروسیسز اینڈ ڈیزیزز. یعنی کہ جب ڈیزیز ہو جاتی ہے یا باڈی میں جو پیتھولوجیکل یعنی ڈیزیز سے ریلیٹڈ پروسیسز چل رہے ہوتے ہیں وہ کس طرح سے چل رہے ہوتے ہیں. ڈائنامک ہوتا ہے نا موومنٹ, کس چیز کا بالکل موو کرنا اور جو ہے وہ کنٹینیوس ایک حرکت میں رہنا. تو اس طرح سے ہم یہ دیکھیں گے جو پیتھولوجیکل پروسیسز ہیں وہ کس طرح سے جو ہے وہ چینج ہوتے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, یا پھر جو ہمارے نارمل فنکشنز ہیں ان میں کیا چینجز آتے ہیں ڈیزیز کی صورت میں. اٹ اسٹڈیز ڈس آرڈرڈ اور آلٹرڈ فنکشنز. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کچھ نارمل فنکشنز ہوتے ہیں ہماری باڈی کے جن کو ہم نارملی فزیولوجی بولتے ہیں, لیکن جب پیتھوفیزیولوجی کی بات آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ فنکشنز کو ہی دیکھ رہے ہیں لیکن ڈیزیز کی صورت میں. تو نارمل میں کیا چینجز آئے ہیں جب ڈیزیز ہو گئی ہے تو. It studies disordered or altered function the physiologic mechanism altered by disease in the living organism. یعنی living organism میں جب ڈیزیز ہو گئی ہے تو اس نے either آپ کی باڈی کے فنکشنز کو کس طرح سے چینج کر دیا ہے, یہ ہم دیکھتے ہیں پیتھوفیزیولوجی میں. اچھا جی, اب اس کی جو ایکچوئل ایک ڈیفینیشن ہے جو کہ انٹرنیشنل سوسائٹی آف پیتھوفیزیولوجی نے کی ہے 1998 میں. پیتھوفیزیولوجی از اے ماڈرن انٹیگریٹو بایومیڈیکل سائنس فاؤنڈیڈ آن بیسک اینڈ کلینکل ریسرچ. یعنی ریسرچ کے بہاف پہ ہم نے جو ہے وہ اس کو فارمولیٹ کیا ہے. یہ جو ہے وہ ایک بیسک ریسرچ ہوتی ہے اور ایک کلینکل ریسرچ ہوتی ہے. بیسک میں ہم چیزوں کو آبزرو کرنے کے بعد جو ہے وہ تھرو آؤٹ اس کے کنکلوژنس نکالتے ہیں آبزرو, اور اگر کلینکل پہ ہم دیکھیں تو پھر ہم اس کو کلینکلی ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں اس پہ, ٹھیک ہے. تو اس نے یہ کہا ہے کہ ریسرچ کے تھرو جو ہے وہ یہ ایک سائنس ڈیولپ کی گئی ہے دیٹ از کنسرنڈ ود دا میکنزمز ریسپانسبل فار دا انیشیشن, ڈیولپمنٹ اینڈ ٹریٹمنٹ آف پیتھولوجیکل پروسیسز ان ہیومنز اینڈ اینیملس. یعنی اس میں ہم وہ میکنزم سارے ڈسکس کرتے ہیں جو کہ رسپانسبل ہیں کسی بھی ڈیزیز کو انیشیٹ کرنے میں, اسٹارٹ کرنے میں, اس کو جو ہے وہ پروگریس کرنے میں, یعنی وہ اسٹارٹ ہوئی اس کے بعد کس طرح سے سمٹمس تھرو آؤٹ ورس ہوئے, ادھر ریکور ہوئے, جو بھی ہوا وہ سارا پروسیس ہم اس میں دیکھیں گے. اینڈ ٹریٹمنٹ آف پیتھولوجیکل پروسیس, اور اگر وہ جو ہے وہ ڈیزیز پروڈیوس ہو گئی ہے اس کے بعد پروگریس ہو گئی ہے یا کسی بھی اسٹیج پہ ہے تو جب ہم اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں تو وہ ہم اس کو کس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں ان ہیومنز اینڈ اینیملس, ٹھیک ہے. تو ہم آن دا ہول اگر ہم یہ کہیں تو یہ ایک کلیکٹیو بایومیڈیکل سائنس ہے جسے ریسرچ کے تھرو فارمولیٹ کیا گیا ہے, اور اس میں ہم وہ سارے میکنزمز ڈسکس کرتے ہیں جو کہ کسی بھی ڈیزیز کو انیشیٹ کرتے ہیں یا پھر اس ڈیزیز کو فردر جو ہے وہ ڈیولپ کرتے ہیں, پروگریس کرتے ہیں, یا پھر اس کے ٹریٹمنٹ کو جو ہے وہ اس ڈیزیز کو ٹریٹ کرنے میں جو میکنزمز انوالو ہوتے ہیں وہ سارے ہم پیتھوفیزیولوجی میں
جی ہم ہسٹری دیکھتے ہیں پیتھوفزیولوجی کی کہ پیتھوفزیولوجی ادھر کہاں سے آئی اور ابھی کیا چل رہا ہے اس کے بارے میں. تو سب سے پہلے 460 to 370 بیفور کرائسٹ میں ہپوکریٹس نے کیا کیا تھا. ہی واز دا فرسٹ ٹو کنسٹرکٹ تھیوریز آف دا کازز آف ڈیزیز بیسڈ آن واٹ ہی ہیڈ آبزروڈ ان ہز پیشنٹس. یعنی اس نے جو اپنے پیشنٹس میں جو چیزیں آبزرو کی اس کی بیس پہ اس نے کچھ تھیوریز ڈیولپ کرنا شروع کی. اس کے بعد اس نے جو ایک چیز بتائی تھی اس فنڈامنٹل ٹروتھ, اس نے ایک بات بتائی, دیر آر ٹو فیکٹرز ایکٹنگ الون اور ان کمبینیشن ود کاز النس. یعنی ڈیزیز پہ دو چیزیں ایکٹ کرتی ہیں, ٹھیک ہے. ایک جو ہے وہ اس کا انٹرنزک فیکٹر ہے اور ایک اس کا جو ہے ایکسٹرنزک فیکٹر ہے. جو اس کا انٹرنزک فیکٹر ہے, انٹرنزک کا مطلب ہے انورڈ, ٹھیک ہے, یعنی انٹرنلی, اور ایکسٹرنزک کا مطلب ہے یعنی آؤٹ ورڈ یا ایکسٹرنل. تو کیا ہوا جی, اس نے کہا کہ ڈیزیز, کسی بھی ڈیزیز کو پروڈیوس کرنے میں دو چیزیں ایکٹ کرتی ہیں. آپ کا انٹرنزک فیکٹرز ہیں اور جو ہے وہ ایکسٹرنزک فیکٹرز ہیں. جو انٹرنزک فیکٹرز ہیں یعنی آپ کی باڈی کا میک اپ کیسا ہے, ٹھیک ہے, یعنی آپ کی باڈی کی جو ہے وہ اناٹمی کیا ہے, اس کے نارمل فنکشنز کیا ہیں, یا پھر جو ہے وہ آپ کی باڈی کی انٹرنل امیونٹی کس طرح سے جو ہے وہ چیزوں کو کوپ کر رہی ہے, ادھر آپ کے جو ہے وہ امیونائزڈ ہیں یا نہیں. پھر اس میں ایج فیکٹر میٹر کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں یہ آپ کے انٹرنزک فیکٹرز کہلاتے ہیں. اور ایکسٹرنزک فیکٹر یا پھر انوائرمنٹل ایجنٹس ہیں, یعنی آپ اپنے انوائرمنٹ میں, آپ کس طرح کے انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں, ادھر آپ کا جو ہے وہ لائف سٹائل کیسا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے آپ کی باڈی پہ کیا افیکٹس ہو رہے ہیں. تو اس نے یہ جو ایک چیز بتائی تھی دو فیکٹرز والی, انٹرنزک اور ایکسٹرنزک فیکٹرز والی, یہ ابھی تک جو ہے وہ ویلڈ ہے. ونس نارمل فنکشنز آف دا باڈی ہیڈ بین ڈسکرائبڈ, ایک بار انہوں نے سب سے پہلے اناٹمی کو ڈسکس کر لیا کہ نارملی جو ہے وہ باڈی کا اسٹرکچر یہ ہے, نارمل اس کے فنکشنز یہ ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے ڈیزیز کو انویسٹیگیٹ کرنا شروع کیا, ٹھیک ہے, اور یہ ہوا تھا فرام دا اینڈ آف 16th سینچری. تو 16th سینچری کے اینڈ پہ انہوں نے ڈیزیز کو انویسٹیگیٹ کرنا شروع کیا. اچھا جی, 1813 سے 1878 تک ٹینیور تھا جی سی برنارڈ کا. اس نے 1865 میں انٹروڈکشن ٹو ایکسپیریمنٹل میڈیسن, یعنی میڈیسن کو کس طرح سے ایکسپیریمنٹس کے تھرو جو ہے وہ پروو کرنا ہے, وہ اس نے 1865 میں یہ ڈسکس کیا. پھر روڈولف وچو کا دور آیا, اس نے کیا کیا جی, انٹروڈیوسز ٹرم پیتھولوجیکل فزیولوجی ٹو میڈیکل ٹرمینالوجیز. بہت ساری میڈیکل ٹرمینالوجیز ہم پڑھتے ہیں نا, تو اس میں جو ہے وہ اس نے پیتھولوجیکل فزیولوجی کے نام سے جو ہے وہ ایک میڈیکل ٹرمینالوجی انٹروڈیوس کرائی. پھر گیلیٹ کا دور آیا 1819 کا, آتھر آف مینول ان جنرل پیتھولوجی اینڈ پیتھولوجیکل فزیولوجی. تو اس نے ایک مینول لکھا, ایک جرنل, ایک رسالہ, ایک بکلٹ کہہ لیں. تو اس میں اس نے کیا کیا, اس نے یہ بتایا, وہ کیا تھا جی, مینول ان جنرل پیتھولوجی اینڈ پیتھولوجیکل فزیولوجی, کہ اس نے بتایا کہ جنرلی اگر ہم جو ہے وہ ڈیزیز کی بات کریں تو وہ کیا ہے, اور ڈیزیز کا جو ہے وہ باڈی کے فنکشن پہ ورس افیکٹ اگر ہم دیکھیں تو وہ کیا ہے, ٹھیک ہے. پھر اے ایف ہیکر نے کیا کیا جی, 1790 میں اس نے ایک ٹیکسٹ بک لکھی پیتھوفزیولوجی پہ, ٹھیک ہے. اس کے بارے میں اور بھی اس کے بعد یقیناً بہت سارا کام ہوتا رہا, لیکن جو انیشیل اس پہ ورک اپ تھا وہ ابھی آپ دیکھ چکے ہیں, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد امپورٹینس ہے, وائی پیتھوفزیولوجی از امپورٹنٹ فار اسٹوڈنٹس. آخر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس اس کو کیوں پڑھتے ہیں, یا آپ لوگ اگر ابھی پیتھوفزیولوجی پڑھ رہے ہیں تو وہ کیوں پڑھ رہے ہیں. It helps them to find answers to important questions related to disease processes, یعنی ڈیزیز کے بارے میں اکثر ہمارے مائنڈ میں کچھ کوشچنز ارائز ہوتے ہیں, تو وہ ان کو جو ہے وہ آنسر کرنے کے لیے پیتھوفزیولوجی کا پڑھنا ضروری ہے. جیسے کہ کوشچنز کیا ہیں, وٹ از دا کازز آف ڈیزیز, یعنی ڈیزیز اگر ہوتی ہے تو وہ کیوں ہوتی ہے, اینڈ وائی دا ڈیزیز از ڈیولپنگ, ڈیزیز ہوتی ہے تو کیوں ہوتی ہے, اور اگر وہ جو ہے وہ فردر پروگریس کرتی ہے, ڈیولپ ہوتی ہے, تو وہ کیوں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. وٹ آر دا میکینزمز ریسپانسبل فار ڈیزیز آن سیٹ, کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ڈیزیز کو اسٹارٹ ہونے میں ہیلپ کرتی ہیں, ٹھیک ہے, اس کو پروگریس کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں, اور اس کی ریکوری میں کون کون سے میکینزم کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ جو ہے وہ ایک اور کوشچن ہے, وٹ آر دا میکینزمز ریسپانسبل فار ڈیولپمنٹ آف سمٹمز اینڈ سائنز آف ڈیزیز. ڈیزیز جب باڈی میں انٹر ہو جاتی ہے, یا جو ہے وہ مائکرو آرگنیزم یا ڈیزیز کازنگ آرگنیزم انٹر ہو جاتا ہے, اس کے بعد ڈیزیز کو اس کے سائن سمٹمز کو آپ کے سامنے آنے میں کچھ ٹائم لگتا ہے, جس کو ہم انکوبیشن پیریڈ بھی بولتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آخر ایسی کون سی چیز ہے یا کون سے میکانزم اس کے انڈر لائن کام کر رہے ہیں کہ آرگنیزم باڈی میں انٹر ہو گیا ہے یا آپ کا ایکسپوئر ہو گیا ہے کسی بھی ڈیزیز کے ساتھ, تو کون سی چیز ایسی ہے جو, یا کون سے میکانزمس ہیں جس کے تھرو آپ کو جو ہے وہ سائن سمٹمس کا پتہ چلتا ہے. ہم دیکھتے ہیں ریلیشن امنگ پیتھوفزیولوجی اینڈ ادر سبجیکٹس آف انڈر گریجویٹ میڈیکل ایجوکیشن, یعنی کہ انڈر گریجویشن کے لیول پہ ہم جو ہے وہ پیتھوفزیولوجی کو جو پڑھتے ہیں تو اس کا باقی ہمارے جو سبجیکٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا لنک ہے.
جیسے آپ دیکھیں بایولوجی ہم سب نے پڑھی ہے، آپ کو آئیڈیا ہوگا بایو مینز لائف اینڈ لاگ مینز اسٹڈی، یعنی اسٹڈی آف لائف ہے. پیتھولوجیکل پروسیس بگن فریکوینٹلی ایٹ دا سیل لیول. اب ہم اس کو جو ہے وہ اس کا پیتھوفزیولوجی کے ساتھ آخر بایولوجی کا کیا لنک ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں پہلے نارمل بایولوجی کا پتہ ہوگا تو اس میں کیا ہے کہ آپ کا باڈی کا مین یونٹ ہے سیل، ٹھیک ہے. تو پیتھولوجیکل پروسیسز جو ہیں جن کو ہم اپنے پیتھوفزیولوجی میں پڑھنا ہے وہ بھی سیل کے لیول پہ سٹارٹ ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں اس کے جو ہے وہ اس کے ساتھ بایو کا پڑھنا اور ان دونوں کا لنک پتہ ہونا ضروری ہے. آگے ہم بات کرتے ہیں اناٹمی اینڈ ہسٹولوجی کے ساتھ پیتھوفزیولوجی کا لنک کیا ہے. اناٹمی آپ سب کو پتہ ہے اسٹڈی آف اسٹرکچر آف باڈی ہے، ہسٹولوجی ہے اسٹڈی آف ٹیشوز اینڈ سیلز. تو اس میں پھر کیا ہوگا کہ اگر ہم اس کی بات کریں، اناٹمی ہمارا گراس لیول پہ یعنی میکرو لیول پہ ہو جائے گا اور ہسٹولوجی ہو جائے گا مائکرو لیول پہ. تو جب ہم میکرو اور مائکرو اسٹرکچرز کی پراپرٹیز کا جب ہمیں پتہ ہوگا تو اس کے لیے پھر ہمیں جب ہم نارمل کا ہمیں پتہ ہوگا تو اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ پیتھوفزیولوجی کی سچویشن میں اس نارمل میں جو ڈفرینس آئے گا اس کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ایزی ہوگا. سو ہماری اناٹمی اور ہسٹولوجی ان دا سینس جو ہے وہ پیتھوفزیولوجی کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے. بایو کیمسٹری کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہماری باڈی میں بہت سارے بایو کیمیکل پروسیس ہو رہے ہیں. جیسے آپ کہہ لیں کہ آپ جب کوئی بھی فوڈ لیتے ہیں تو وہ اس کا بریک ڈاؤن ہو کے گلوکوز کی فارم میں کنورٹ ہونا، اس کا یوٹیلائز ہونا، ٹھیک ہے. باقی اور بہت سارے ہارمونل پروسیس چل رہے ہیں. تو بایو کیمیکل پروسیس جو ہیں اگر باڈی میں کوئی ڈیزیز ہوگی یا آپ ڈیزیزڈ ہوں گے خدا نخواستہ تو اس سچویشن میں کیا ہوگا کہ آپ کے بایو کیمیکل پروسیسز میں بھی چینج آ جائے گا، ٹھیک ہے. تو ہماری بایو کیمسٹری جو ہے وہ اس طرح سے پیتھوفزیولوجی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. وائی پیتھوفزیولوجی ٹھیک ہے جی. آگے اب ہم دیکھتے ہیں فزیولوجی کے ساتھ کیا لنک ہے. فزیولوجی آپ کو سب کو پتہ ہے کہ نارمل فنکشن ہے وہ ہماری باڈی کا، ٹھیک ہے. تو نارمل فنکشن کی اسٹڈی جو ہے وہ اس کو ہم فزیولوجی کہتے ہیں. فرسٹلی وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا فنکشنز آف دا ہیلتھی ٹیشوز، آرگنز اینڈ سسٹمز آف دا باڈی. جب ہمیں پتہ ہوگا کہ ہماری باڈی میں ٹیشوز کا، آرگنز کا یا سسٹمز کا کیا فنکشن ہے تو ہمیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا زیادہ آسان ہوگا کہ اگر ڈیزیز ہے تو ڈیزیز میں فنکشنز جو ہیں وہ نارمل سے کتنا ہٹ گئے ہیں، کتنا ڈفرینٹ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے. تو جب ہمیں نارمل کا پتہ ہوگا تو اس کے ساتھ پھر جو ہے وہ ہم اب نارمل کو ڈفرینشیٹ کرنا ہمارے لیے ایزی ہوگا. اس طرح سے ہماری جو فزیولوجی ہے وہ ریلیٹ کرتی ہے پیتھوفزیولوجی کے ساتھ. پیتھولوجیکل اناٹمی ہے یعنی کہ ڈیزیزڈ اناٹمی آپ ایک طرح سے کہہ لیں. ٹو انڈرسٹینڈ دا مائکرو اسٹرکچر اینڈ میکرو اسٹرکچرل چینج انڈر پیتھولوجیکل کنڈیشنز ہیلپس ٹو انڈرسٹینڈ فنکشنل چینجز اینڈ وائس ورسا. تو جب آپ کو نارمل اسٹرکچر کا پتہ ہے تو آپ کو یہ پتہ ہوگا، نارمل اناٹمی کا پتہ تو آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ پیتھو یعنی ڈیزیز کی صورت میں آپ کی اناٹمی میں یا آپ کی باڈی کے چھوٹے سے یعنی مائکرو اسٹرکچرز میں اور بڑے بڑے اسٹرکچرز یعنی میکرو اسٹرکچرز میں ڈیزیز کی سچویشن میں کیا چینج آیا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس طرح سے ہماری پیتھوفزیولوجی پیتھولوجیکل اناٹمی کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے. مائکرو بایولوجی اور امیونولوجی کی اگر ہم بات کریں تو مائکرو بایولوجی اسٹڈی آف مائکرو آرگنیزمز ہے، امیونولوجی جو ہے وہ آپ اسٹڈی آف امیونٹی ہے. تو اس کا کیا لنک ہے پیتھوفزیولوجی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں. دا سبجیکٹ ہیلپ اس ٹو انڈرسٹینڈ دا میکانزمز انوالوڈ ان دا ڈیولپمنٹ آف ڈیزیز کازڈ مینلی بائی بایولوجک ناکساز اینڈ ڈس آرڈرز آف امیون سسٹم. تو جب ہمیں مائکرو آرگنیزمز کا پتہ ہوگا تبھی تو ہمیں پتہ چلے گا نا کہ یہ مائکرو آرگنیزمز کس طرح سے ڈیزیز کاز کرتے ہیں. تو اس کے لیے پیتھوفزیولوجی کو اسٹڈی کرنے کے لیے ہمیں مائکرو بایولوجی کا بھی پتہ ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ ہمیں امیونٹی کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری باڈی میں کتنی ٹائپس کی امیونٹی ہے، ادھر کون سی جو ہے وہ ہمیں گین کرنی پڑتی ہے، کون سی ہمارے پاس آلریڈی ہوتی ہے، یا اس کا جو ہے وہ کس طرح سے کوپ کرتی ہے آپ کی باڈی اس امیونٹی کے تھرو ڈیزیز کے اگینسٹ. ٹھیک ہے. تو اس لیے مائکرو بایولوجی اور امیونولوجی کو بھی اسٹڈی کرنا ضروری ہے. فارماکالوجی آ گئی. فارماکالوجی اسٹڈی آف میڈیسنز ہے یا ڈرگز ہے کہ ہم ڈیزیز کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں ڈرگز کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو پیتھوفزیولوجی انیبل دا ڈاکٹر ٹو ٹریٹ ڈیزیزز ریشنلی. تو جب پتہ ہوگا کہ ڈیزیز آخر ہوئی کیوں ہے، کازز کیا تھے، کس طرح پروگریس ہوئی یا اس کو ٹریٹ کس طرح سے کیا جائے گا، تو اس کے اکارڈنگلی پھر جو ہے وہ ڈرگس یا میڈیسنز یوز کی جائیں گی. تو اس لیے فارماکالوجی کا بھی پیتھوفزیولوجی کے ساتھ لنک ہے. کلینکل سبجیکٹس ہیں جیسے کہ آپ کسی بھی چیز کو جب کلینکل لیول پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو جو ہم پیتھوفزیولوجی ویسے اسٹڈی کرتے ہیں وہ ہم تھیوری کے فارم میں کرتے ہیں، لیکن جب ہم اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں یا کلینکل پریکٹس میں لے کر آتے ہیں تو وہ ہمارے
کلینکل سبجیکٹس وہاں پہ لنک کرتے ہیں. ہیومنسٹک سبجیکٹس ہیں جیسے کہ سائیکالوجی ہو گئی, سوشیولوجی ہو گئی, اینتھروپولوجی ہو گئی. سائیکالوجی کیا ہے؟ اسٹڈی آف مائنڈ ہے. سوشیولوجی آپ کی سوشل لائف کی اسٹڈی ہے. اور اینتھروپولوجی ہے جی ہیومن ڈیولپمنٹ, یعنی آپ ہیومن جو بہت پرانے ٹائم سے لے کے انسان پہلے کیسے تھا اور اس کے بعد فردر آن ود دا پیسج آف ٹائم اس میں کیا ڈیولپمنٹس آتی گئیں, کیا چینجز آتے گئے, کس طرح سے سویلائزڈ ہوا, وہ سارا کچھ ہی ہم اینتھروپولوجی میں اسٹڈی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو چونکہ باڈی تو ریلیٹ کرتی ہے فزیکل, اور اس کے علاوہ مائنڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ریلیٹ کرتا ہے آپ کو ڈیزیز کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو سائیکالوجیکل اینڈ سوشل فیکٹرز پلے این امپورٹنٹ رول ان ڈیزیز ڈیولپمنٹ. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ڈیزیز کو جو ہے وہ پروڈیوس کرتی ہیں. سائیکولوجیکل ایشوز, بہت سارے سوشل فیکٹر, اسٹریس ہو گیا, آپ کے ارد گرد کا انوائرمنٹ ہو گیا, ٹھیک ہے, آپ کا لوگوں کے ساتھ لنک ہو گیا, آپ کی فیملی کے ریلیشن شپس ہو گئے, ایٹسیٹرا. وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ڈیزیز کی ڈیولپمنٹ میں ایک میجر رول پلے کرتی ہیں. سو ہمیں ہیومنسٹک سبجیکٹس کا بھی پتہ ہونا چاہیے. دیکھ لیتے ہیں پیتھوفزیولوجی کی دو ٹائپس ہیں, ایک جنرل پیتھوفزیولوجی ہے اور اسپیشل پیتھوفزیولوجی. جنرل جیسے کہ آپ کو نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ جنرلی جو ہے وہ ہم اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جنرلی لوگوں میں پریویل کرتی ہیں, سارے سسٹم میں جنرلی پریویل کرتی ہیں. لیکن اسپیشل پیتھوفزیولوجی ایسی ہے جس میں کچھ ڈفرینٹ آرگنس کے بارے میں ہم جو ہے وہ کچھ ڈفرینٹ آرگنس کو یا سسٹمز کو اسپیسیفکلی جن میں ہم پیتھوفزیولوجی کو ڈیل کرتے ہیں. تو جنرل پیتھوفزیولوجی کا کانٹینٹ ہے جی, اٹ ڈیلز ود جنرل پیتھولوجیکل پروسیسز اینڈ پیتھو میکانزمز, یعنی ڈیزیز ریلیٹڈ پروسیسز یا میکانزمس کو ہم جنرلی دیکھتے ہیں. دے آر انوالوڈ ان پیتھوجینیسس آف مور دین ون ڈیزیز. ٹھیک ہے, ایسے پروسیسز جو کہ ایک سے زیادہ ڈیزیزز میں پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کو جو ہے پھر ہم جنرلی بیسک ٹرمز میں ڈسکس کر سکتے ہیں. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کچھ ایسے پروسیسز جو ایک سے زیادہ ڈیزیزز میں آپ کے پاس سامنے آتے ہیں, یا ایک سے زیادہ میں ہو سکتا ہے سب میں ہی ہوں یا کچھ میں ہوں. ٹھیک ہے, تو وہ ہمارے پاس وہ جو چیزیں ہوں گی وہ جنرل پیتھوفزیولوجی میں ہم ڈسکس کریں گے. جیسے ایگزامپل آپ دیکھ لیں, انفلیمیشن ہو گئی. آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پہ بھی آپ کی باڈی میں کچھ جو ہے وہ ان یوزول ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ انفلیمیشن ہوگی. انفلیمیشن کی ہم ڈیٹیل جو ہے وہ فردر آن ڈسکس کریں گے. اور فیور ہو سکتا ہے, ہائپر تھرمیا ہو سکتا ہے, ہائپو تھرمیا ہو سکتا ہے. جیسے کہ فیور آپ کی باڈی کا ریزڈ ٹیمپریچر ہے, لیکن وہ اب نارملی ریزڈ اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ کا جو ہائپوتھیلیمس جو ٹیمپریچر کو کنٹرول کر رہا ہے وہ بھی کیپیبل ہے کہ وہ اس کو کنٹرول کر سکے. لیکن ہائپر تھرمیا اس سچویشن میں آپ اس کو کرتے ہیں, لیبل کرتے ہیں کہ جب آپ کی باڈی کا ہائپوتھیلیمس آپ کے ٹیمپریچر کو کنٹرول ہی نہیں کر پا رہا, ان کنٹرولڈ رائز ان ٹیمپریچر ہے, تو وہ آپ کا ہائپر تھرمیا ہے. ٹھیک ہے, ہائپوتھرمیا ہے جو ہے وہ باڈی کا ٹیمپریچر کم ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ شاک کی سچویشن ہو سکتی ہے, یعنی آپ کی باڈی کے سسٹمز گراس لیول پہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گئے ہیں, اور اس سچویشن میں آپ کا پیشنٹ جو ہے وہ بی پی لیس, پلس لیس, کولڈ کلیمی ٹائپ کی سچویشن میں آپ کے سامنے آتا ہے. ٹھیک ہے, ایڈیماز ہو سکتے ہیں, جو آپ کی باڈی کا فلوئڈ جو نارملی آپ کی ویسلز میں رن کر رہا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ آپ کی ویسل سے آؤٹر اسپیس میں آپ آ کے آپ کے ٹیشوز میں جو ہے وہ کلیکٹ ہو جاتا ہے, وہ ایڈیما کی فارم میں سامنے آتا ہے. ڈسٹربنس آف کنٹرول میکانزم, یعنی کہ آپ کی باڈی کے جو کنٹرول میکانزمز ہیں, جو آپ کی باڈی ڈفرینٹ لیولز پہ جو ہے وہ چاہے موومنٹس کو کنٹرول کر رہی ہے یا آپ کی باڈی کے باقی فنکشنز کو کنٹرول کر رہی ہے, وہ کنٹرولز لاس ہو جاتے ہیں. ہائپر ری ایکٹیویٹی ہے, یعنی بہت زیادہ ایکسیسولی آپ کی باڈی ریئیکٹ کرتی ہے, یا ہائپر ری ایکٹیویٹی ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں یا ایسی ایگزامپلز ہیں جو کہ ایک سے زیادہ ڈیزیزز میں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو آپ جو ہے وہ جنرل پیتھوفزیولوجی میں ڈسکس کریں گے. Special pathophysiology is devoted to analysis and explanation of pathomechanisms involved in functional disturbances of organs and systems of the organisms. یعنی کہ ہم اسپیشل پیتھوفزیولوجی تب کہتے ہیں جب ہم اسپیسیفکلی کسی پیتھو میکانزم کو ڈسکس کرتے ہیں, اسپیسیفکلی کسی آرگن کو ڈسکس کرتے ہیں, ڈیزیزڈ آرگن کو یا کسی اسپیسیفک سسٹم کو جو کہ انوالو ہوتا ہے ڈیزیز میں, ہم اس کو جب اسپیسیفکلی ڈسکس کرتے ہیں تو وہ ہماری اسپیشل پیتھوفزیولوجی کے انڈر آتا ہے. اس میں جیسے ہم سارے سسٹمز کو دیکھ لیں, اگر ہم ان کو انڈیویجولی ڈسکس کریں گے یا انڈیویجولی ان کو ڈیل کریں گے ڈیزیز سے ریلیٹڈ, تو وہ ہمارے اسپیشل پیتھوفزیولوجی میں آئے گا. جیسے ہیماٹولوجک ڈس آرڈرز ہیں, یعنی بلڈ ریلیٹڈ ڈس آرڈرز, کارڈیو ویسکولر سسٹم کے ڈس آرڈر ہیں, یعنی ہارٹ اور ویسل سے ریلیٹڈ, ریسپریٹری سسٹم ہے, آپ کے لنگس ہو گئے, ایکسچینج آف گیسز ہو گیا, ریسپریٹری سسٹم جتنا بھی انوالو ہے اپر اینڈ لوور. ٹھیک ہے, یوروپوائٹک سسٹم ہے, کڈنی سے ریلیٹڈ, جیسے وہاں پہ ایریتھروپوائٹن پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے اور یورین سے ریلیٹڈ فارمیشن ہو رہی ہوتی ہے, تو وہ آپ کا یوروپوائٹک سسٹم ہے. نیورولوجک سسٹم ہے آپ کا برین ریلیٹڈ,
یا آپ کے جو ہے وہ نروس سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے، ڈس فنکشنز آف اینڈوکرائن سسٹم، آپ کی باڈی میں جتنے ہارمونز ہیں اسپیسیفکلی جو آپ کے ڈائبٹیز سے ریلیٹڈ ہیں، گلوکوز ہو گیا یا پھر آپ کا جو ہے وہ انسولین ہو گئی یا پھر آپ کا جو ہے وہ گلوکاگون ہو گیا، ٹھیک ہے۔ میٹابولک ڈس آرڈرز میں آپ دیکھتے ہیں جتنے بھی آپ کے میٹابولزم سے ریلیٹڈ ڈس آرڈرز ہیں، ریپروڈکٹیو سسٹم سے ریلیٹڈ ڈس آرڈرز ہیں، اور جیسے آپ کے گیسٹرو انٹسٹائنل سسٹم سے ریلیٹڈ ڈس آرڈرز ہیں، وہ سارے آپ جو ہے وہ اسپیشل پیتھوفزیولوجی میں۔ اب کچھ ٹرمینالوجیز ہیں جو ہم نے اس میں ڈسکس کرنی ہیں، کچھ ڈیفینیشنز ہیں، جیسے نوسولوجی ہے، نوسس فار مینس ڈیزیز، ان لوگوز مین سائنس اور اسٹڈی، ٹھیک ہے، یعنی اسٹڈی آف ڈیزیز، ٹھیک ہے، یا پھر سائنس آف ڈیزیز، سسٹمیٹکلی ڈسکرائب دا اسپیسیفک ٹائپ آف ڈیزیز، یعنی اس میں جو ہے وہ ہم اسپیسیفک ٹائپ کی ڈیزیز کو ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آ گیا جی آپ کے پاس ایٹیولوجی آف ڈیزیز ہے۔ ایٹیولوجی کا مطلب کیا ہے؟ ایٹیا فار کاز، ٹھیک ہے، اور ایٹیولوجی ہو گیا آپ کا اسٹڈی آف کازز، یعنی اسٹڈی آف کازز آف ڈیزیز۔ ڈیلز ود نوکسائی، یعنی کازز ہیں وہ جو ان پلیزنٹ اسٹیمولس ہے وہ اس کا ہم نوکسائی بولتے ہیں، which are involved in disease onset and with conditions under which the causes are able to induce disease processes، ٹھیک ہے، ایسی چیزیں یا ایسے کازز جو کہ ڈیزیز کو انیشیٹ کرنے میں، اسٹارٹ کرنے میں، آنسیٹ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں، یا پھر ایسی کنڈیشنز جو کہ کازز جو ہیں وہ یا پھر ایسی کنڈیشن جن میں وہ والے کازز جو ہیں وہ ڈیزیز پروڈیوس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کا آ جائے گا ایٹیولوجی آف ڈیزیز میں۔ دوبارہ دیکھیں، جیسے ڈیلز ود نوکسائی وچ آر انوالوڈ ان ڈیزیز آنسیٹ اینڈ ود کنڈیشنز انڈر وچ دا کازز آر ایبل ٹو انڈیوس ڈیزیز، یعنی کہ ایسی چیزوں کے ساتھ یہ آپ کی ڈیفینیشن ڈیل کرتی ہے جو کہ وہ والے کازز جو ڈیزیز کاز کریں، یا پھر ایسی کنڈیشنز جس میں وہ کازز ڈیزیز کاز کر سکیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کا کیا ہوگا؟ ایٹیولوجی آف ڈیزیز۔ سمپلی اگر ہم اس کو کہیں تو ایٹیولوجی کا مطلب ہے کاز، یعنی کازز آف ڈیزیز، ٹھیک ہو گیا۔ اس کا اپوزٹ اگر ہم دیکھیں تو ایٹیولوجی آف ہیلتھ ہے، ایک ہم نے ایٹیولوجی آف ڈیزیز دیکھا ہے، اس کے اپوزٹ ہے ایٹیولوجی آف ہیلتھ، اٹ ڈیلز ود فیکٹرز وچ پروموٹ دا ہیلتھ، وہ والی چیزیں یا وہ والے کازز یا وہ والے ایلیمنٹس جو آپ کی ہیلتھ کو پروموٹ کرتے ہیں، اس کو ہم ایٹیولوجی آف ہیلتھ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ گیا جی پیتھوجینیسس۔ پیتھوجینیسس، پیتھو فار پین، سفرنگ، ڈیزیز، جیسے میں آپ کو پہلے بتایا، اور جینیسس مین آنسیٹ یا اسٹارٹ ہونا کسی چیز کا، یا پروڈیوس ہونا یا جنریٹ ہونا، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیزیز کا پروڈیوس ہونا، ڈیزیز کا، پین کا، سفرنگ کا پروڈیوس ہونا یا جنریٹ ہونا یا ڈیولپ ہونا آپ کی باڈی میں۔ ڈیلز ود میکنیزمز انوالوڈ ان ڈیزیز آنسیٹ اینڈ ڈیزیز ڈیولپمنٹ، یعنی کہ ایسی چیزیں، ایسے میکنیزمز، ایسے ایکشنز جو کہ ڈیزیز کو باڈی میں سٹارٹ کرتے ہیں یا اس ڈیزیز کو فردر ڈیولپ کرتے ہیں، تو وہ ہم اس کے لیے ٹرم یوز کرتے ہیں پیتھوجینیسس۔ آگے آ گیا جی ورڈ سینوجینیسس۔ اب اگر آپ دیکھیں سینوجینیسس اور پیچھے ہم نے پڑھا تھا ایک ورڈ پیتھوجینیسس، یعنی کہ ڈیزیز کا جنریٹ ہونا، اور سینوجینیسس یعنی کہ ہیلتھ کا جنریٹ ہونا یا اسٹارٹ ہونا۔ ڈیزیز کا جنریٹ ہونا یہ تھا کہ آپ کی باڈی میں پیتھوجینیسس، پیتھو اور سینوز جو ہیں یہ دو ڈفرینٹ ورڈ ہیں، دونوں بالکل اپوزٹ ورڈ ہیں۔ پیتھو کا مطلب ڈیزیز تھا، سینو کا مطلب ہیلتھ تھا، اور جینیسس کا مطلب تھا جنریٹ ہونا، سٹارٹ ہونا، ٹھیک ہے۔ تو پیتھوجینیسس جیسے کہ ڈیزیز کے سٹارٹ ہونے میں اور اس کے ڈیولپمنٹ کے میکنزم میں ہیلپ کرتا تھا، اسی طرح سے آپ کا جو سینوجینیسس ہے وہ ہیلپ کرتا ہے ان میکنزم کو دیکھنے میں، ان میکنزم کو اسٹڈی کرنے میں جو کہ آپ کو ہیلتھ کی طرف لے کے آتے ہیں، ڈیزیز سے ریکور کر کے، ٹھیک ہے۔ اگلی ٹرم ہے جی آپ کا سیمیولوجی۔ سیمیون کا مطلب ہے سائنز یا سمٹمز۔ آپ کی باڈی میں جو ڈیزیز ہے وہ دو طرح سے شو ہوتی ہے، سائنز کی فارم میں، سمٹمز کی فارم میں، تو اس میں سے جو ہے وہ ابھی آپ کو جو ہے وہ سمٹمز اور سائنز کو ڈفرینشیٹ کرنا آنا چاہیے۔ جو آپ کا سمٹمز ہیں وہ ہے جی سبجیکٹو فیلنگ آف ڈیزیز، یعنی ایسی بات یا آپ کا پیشنٹ خود اسٹیٹ کرتا ہے، جو آپ سپوز آپ کو پیشنٹ آیا ہے، وہ آ کے بتاتا ہے جی مجھے سر میں درد ہے، مجھے باڈی ایکس ہیں، یا وامٹنگ ہو رہی ہے، جیسے بھی جو چیزیں اس کو خود کو پتہ چل سکتی ہیں، ٹھیک ہے، یا اگر وہ سپوز فیبرائل ہے تو وہ بتاتا ہے جی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے بخار ہے، یعنی جو چیزیں وہ خود بتا سکتا ہے وہ والی آپ کے سبجیکٹو فیلنگ آف ڈیزیز میں آئیں گے، یعنی آپ کے سمٹمز میں آئیں گے۔ اور سائنس وہ ہے جو آبجیکٹو پیرامیٹرز آف چینج، فنکشن اینڈ اسٹرکچر آف باڈی سسٹم، یعنی وہ چیزیں جو آپ کا پیشنٹ آپ کو نہیں بتاتا لیکن آپ نے وہ خود آبزرو کرنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، آبجیکٹیولی آپ کے پاس وہ پریزنٹ ہوتی ہیں۔ آپ ٹمپریچر میئر کرتے ہیں، بلڈ پریشر میئر کرتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ بچوں میں آپ سپوز
کسی کا ہائٹ دیکھ سکتے ہیں، آپ ویٹ مانیٹر کرتے ہیں، یا وہ آپ یعنی اس طرح کی جو چیزیں جو آپ نے خود سے کرنی ہوتی ہیں، پرفارم کرنی ہوتی ہیں، آبجیکٹیو ان کو دیکھنا ہوتا ہے، وہ آپ کے پاس سائنس آتے ہیں. تو ان دونوں کی جو اسٹڈی ہے وہ آپ کے پاس اس کے اگینسٹ ٹرم یوز ہوگی سیمیولوجی. ٹھیک ہے. پھر ایک اگلی ٹرم ہے جی ٹینیٹوجینیسس. ٹینیٹوجینیسس میں تھینٹوز ورڈ سے یہ جنریٹ ہوا ہے، جس کا مطلب ہے ڈیتھ. ٹھیک ہے. اور جینیسس تو آپ کو پتا ہے کہ وہ چیزیں جو ڈیتھ کو جنریٹ کرنا تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ڈیتھ کی طرف لے کے جاتی ہیں وہ پروسیسز. ٹھیک ہے. تو ٹینیٹوجینیسس ڈیلز ود پروسیس لیڈنگ ٹو ڈیتھ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پروسیسز جو ہمیں ڈیتھ کی طرف لے کے جاتے ہیں ان کو ہم انڈر دا کیٹیگری آف یا انڈر دا ڈیفینیشن آف ٹینیٹوجینیسس ڈیل کرتے ہیں. دیکھیں جیسے اب آپ کو پیتھوفیزیولوجی کو میں فردر ڈسکرائب کرنے کے لیے آپ کو اگزامپل دیتی ہوں. جیسے یہ پیتھوفیزیولوجی ہے ایستھما کی. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیسے کیسے سٹیپس ہوتے ہیں، کس طرح سے آپ کے پاس سائن سمٹمز آتے ہیں، انیشیلی کیا ہوتا ہے، اس کے بعد فردر آن آپ کی باڈی کیا کرتی ہے اور آپ کی باڈی میں کیا چینجز آتے ہیں، اور اس سے جو ہے وہ آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ وہ ڈیزیز. جیسے ایستھما میں اگر ہم لیں تو ٹریگر فیکٹرز جیسے آپ لے لیں کہ پولنز ہو گئے، کچھ لوگ الرجک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈسٹ ہو گئی یا اس ٹائپ کی چیزیں ہو گئیں جو آپ کی ایئر وے کو اریٹیٹ کرتی ہیں. جب وہ ایئر وے کو اریٹیٹ کرتی ہیں تو کوئی بھی فارن باڈی جب آپ کی باڈی میں انٹر ہوتی ہے یا اریٹیشن کاز کرتی ہے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے، انفلیمیشن ہوتی ہے. جب آپ کے ایئر وے کی انفلیمیشن ہو جائے گی تو اس سے آگے 3 طرح کی چیزیں ہوں گی. ایک تو آپ کی باڈی میں جو ہے وہ انفلامیٹری میڈیٹرز تو آپ کی باڈی میں آلریڈی جو ہے وہ ایکٹیو ہو گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. وہاں پہ کیا ہوگا کہ ہائپر سیکریشن آف میوکس ہوگی، میوکس بہت زیادہ ایکسیسو کوانٹٹی میں بننا شروع ہو جائے گا. دوسری طرف جو ایئر وے کے مسلز ہیں جب وہ اریٹیٹ ہوں گے تو وہ کنسٹرکٹ ہوں گے. تیسری طرف کیا ہوگا کہ آپ کی جو ایئر وے کی ممبرینز ہیں وہ سویلنگ ان کی ہونا شروع ہو جائے گی، جیسے میں نے بتایا کہ انفلامیٹری میڈیٹرز وہاں پہ ایکٹیو ہوں گے. تو یہ تینوں چیزیں مل کے کیا کریں گی کہ آپ کے بریدنگ پیسیج کو نیرو کر دیں گی. ٹھیک ہے. وہاں پہ ہائپر سیکریشن آف میوکس ہوئی تو آپ کو پتا ہے کہ جب وہاں پہ جب بہت زیادہ میوکس جو ہے وہ جمع ہونا شروع ہو جائے گا تو وہ کیا کرے گا، آپ کے پیسیج کو نیرو کرے گا. دوسری طرف جب آپ کے مسلز کنسٹرکٹ ہوں گے تو کنسٹرکشن کی صورت میں بھی چیز نیرو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جب ریلیکس ہوتے ہیں تو وہ اوپن ہوتے ہیں، جب کنسٹرکشن ہوتی ہے تو وہ نیرو ہوتے ہیں. تیسری طرف کیا ہو رہا ہے جی کہ جب وہاں پہ انفلیمیشن ہو رہی ہے، سویلنگ ہو رہی ہے، تو سویلنگ کی صورت میں بھی انٹرنل اسٹرکچر جو ہے وہ نیرو ہو جائے گا. ان تینوں نے مل کے کیا کیا، آپ کے بریدنگ پیسیج کو نیرو کر دیا. بریدنگ پیسیج جب نیرو ہوا تو اس کی سچویشن میں آپ کے پاس کیا سامنے آیا، ویزنگ، یعنی کہ آپ کا جو سانس لینے کی باقاعدہ آواز ایک طرح کی آتی ہے. ٹھیک ہے. ویز یہ آپ لوگ ہیلتھ اسسمنٹ میں فردر آن آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیسے ہم نے ان کو جو ہے وہ اسکلٹیٹ کرنا ہے. کف ہوگی آپ کی جو ہے وہ باڈی جو ہے وہ آپ کا جو ایئر پیسیج ہے اس میں سٹیمولس آئے گا کہ جو چیز اندر آئی ہے اس کو باہر نکالو. ٹھیک ہے. کف کا سٹیمولس ہوگا، شارٹنس آف بریتھ ہوگی آپ کے ایئر پیسیج کے نیرو ہو جانے کی وجہ سے، اور ٹائٹنس ان چیسٹ ہوگی. جب آپ کی چیسٹ تک پراپر جو ہے وہ بریدنگ کا پروسیس نہیں ہوگا تو وہ ساری سچویشن مل کے یہ والے آپ کے پاس یہ سائن سمٹمز جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے. ویسے تو یہ ویزنگ جو ہے وہ خود آپ آسکلٹیٹ کریں گے. اگر بہت بری ویز ہے تو یعنی وہ سانس لینے سے خود بھی پیشنٹ کو سنائی دے رہی ہے تو وہ آپ کو سبجیکٹیو ڈیٹا میں بتا سکتا ہے، ادروائز یہ آپ کو آبجیکٹیو ڈیٹا میں آئے گا. پھر کف ہو جائے گی. کف پیشنٹ آپ کو بتائے گا مجھے کھانسی آتی ہے، مجھے سانس لینے میں مسئلہ ہوتا ہے، یا پھر جو ہے وہ مجھے چھاتی پہ دباؤ محسوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ والی ساری چیزیں جو ہیں وہ آلموسٹ ساری سبجیکٹیو ڈیٹا میں فال کریں گی، لیکن ویز جو ہے وہ آپ جب آپ آسکلٹیٹ کریں گے تو آپ کے آبجیکٹیو ڈیٹا میں آئے گا. تو یعنی آپ یہ کہیں کہ یہ والا سارا پروسیس جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ پیتھوفیزیولوجی میں یہ بتاتی ہے کہ ڈیزیز جو ہے وہ کیسے پروڈیوس ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیسے پروگریس ہوتی ہے، اس میں باڈی میں کیا کیا چینجز آتے ہیں، باڈی کے فنکشنز میں کیا کیا چینجز آتے ہیں، اور ایٹ دی اینڈ وہ ہمیں پتہ کیسے چلتا ہے کہ باڈی میں کچھ غلط ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ جو ہے وہ پیتھوفیزیولوجی کو فردر آن ساری ڈیزیزز سے ریلیٹڈ پڑھیں گے. یہ میں نے اگزامپل کے لیے آپ کو ایزما کی پیتھوفیزیولوجی دی ہے. اچھا جی آگے دیکھیں، جیسے ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ یہ بیسک اور کلینکل ریسرچ، جب ہم نے ڈیفینیشن میں دیکھا تھا کہ یہ بیسک اور کلینکل ریسرچ سے جنریٹ ہوتی ہے یا فارمولیٹ کرتے ہیں ہم پیتھوفیزیولوجی کے ریلیٹڈ ساری چیزیں جو ہیں. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم
پیتھوفزیولوجیکل ریسرچ میں کون کون سے میتھڈز یوز ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم آبزرو کرتے ہیں جو بھی ایشوز ہیں. یہ آپ سائنٹیفک پروسیس جیسے ہوتا ہے اس میں آپ سب سے پہلے چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں. آبزرو کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ اس کو ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, لیکن جو ایتھیکلی آپ جو ہے وہ ہیومنس پہ اس کو ڈائریکٹ ٹرائی نہیں کر سکتے. سب سے پہلے اینیمل ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے. ویسے تو ریسرچ آپ بہت زیادہ ڈیٹیل میں آپ کے ریسرچ کے ٹیچر آپ کو پڑھا دیں گی, لیکن پیتھوفزیولوجی سے ریلیٹڈ جو 2-3 چیزیں میں آپ کو بتاتی ہوں. مینلی سب سے پہلے آپ نے جو ایشو آبزرو کیا یا آپ نے جو ہے وہ دیکھا کہ کون سی چیز تھی, مطلب کس طرح سے کازز تھے, کازز نے کیا کیا فردر آن ڈیزیز کو, تو آپ اس کو جو ہے وہ اپلائی کر کے دیکھیں گے, اینیملس پہ ایکسپیریمنٹ کریں گے. ٹھیک ہے, اور اینیملس پہ ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ کلینکل پریکٹس میں یعنی ہیومنس پہ جو ہے وہ اس کی پھر اس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے. جب آپ کے اینیملس پہ ایکسپیریمنٹ جو وہ پروو ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر وہ کلینکل کی اسٹڈی ہوتی ہے, کلینکل یعنی ہیومنس پہ, اور اس کے بعد جب آپ اس کو اپلائی کرتے ہیں, کلینکل ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, تو اس کے بعد وہ والے ایکسپیریمنٹس کو آپ یوز کر کے کچھ ماڈلز یا کچھ تھیوریز آپ ڈیولپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کیا ہوا, سب سے پہلے کوئی چیز آبزرو کی, اس کے بارے میں آپ نے اینیملس پہ ایکسپیریمنٹ کیے, دین ہیومن بینگس پہ یا کلینکل ایکسپیریمنٹس ہوئے, اور اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے بہاف پہ تھیوریز یا پھر جو ہے وہ ماڈلز جنریٹ کیے گئے, فارمولیٹ کیے گئے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد سمری ہے. سمری میں میں آپ کو شروع سے بتاتی ہوں ہم نے کیا دیکھا ہے. سب سے پہلے ہم نے اس کے بارے میں تھوڑا انٹروڈکشن دیکھا گیا. آئدر پیتھوفزیولوجی, ہم اس کو جو پیتھوفزیولوجی کہتے ہیں تو وہ کن کن ورڈ سے مل کے بنی ہے, اس میں جو ہے وہ اس کا ورڈز کا مطلب کیا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے بارے میں مین چیزیں دیکھیں کہ اسٹڈی آف ڈیزیز ہے, ڈیزیز کیسے باڈی میں ڈیزیزڈ آرگنزم انٹر ہوا, اس نے جا کے باڈی میں کیا کیا چینجز کیے, پھر اس سے جو ہے وہ باڈی کے فنکشن میں کیا کیا چینجز آئے, اور وہ آپ کے پاس کس طرح سائن سمٹمس کی صورت میں مینیفیسٹ ہوا. اگر اس کو پھر ٹریٹ کیا گیا ہے تو وہ ٹریٹ ادھر کس طرح سے ہوا. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں جو ہے وہ آپ کے پاس کچھ تھوڑا سا انٹروڈکشن تھا سٹارٹ میں, پھر ہم نے اس کی ایک ڈیفینیشن دیکھ لی, ڈیفینیشن کے بعد ہم نے اس کے بارے میں ہسٹری دیکھ لیا, ادھر یہ ساری سٹوری سٹارٹ کہاں سے ہوئی. پھر ہم نے دیکھ لیا جی پیتھوفزیولوجی پڑھنا کیوں امپورٹنٹ ہے اسٹوڈنٹس کے لیے, اور اس کا باقی سبجیکٹس کے ساتھ کیا لنک ہے, یہ کس طرح سے چیزیں آپس میں ریلیٹ کرتی ہیں. پھر ہم نے اس کی ٹائپس دیکھ لیں, جنرل پیتھوفزیولوجی تھی, اسپیشل پیتھوفزیولوجی تھی. جنرل میں ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں جو سائن سمٹمز آپ کے پاس آتے ہیں وہ ڈفرینٹ یعنی ایک سے زیادہ ڈیزیز میں ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں کافی ڈیزیز میں والے سمٹمز مل سکتے ہیں, تو ہم اس کو اسپیسیفکلی کسی خاص سسٹم کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر سکتے, دو وہ کہیں نہ کہیں کسی سسٹم کے ساتھ ریلیٹ ہوتی ہیں زیادہ, لیکن اس کو جو ہے وہ ہم جنرلی جو ہے وہ کافی سارے ڈیزیز کے اندر اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. پھر اسپیشل پیتھوفزیولوجی میں ہم نے یہ دیکھا کہ اگر کسی خاص آرگن یا خاص سسٹم سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں تو وہ اسپیشل پیتھوفزیولوجی میں ڈسکس ہوتے ہیں. اس کے بعد کچھ ٹرمینالوجیز ہم نے دیکھیں, پھر اس کے بعد ہم نے ایک ایگزامپل دیکھی پیتھوفزیولوجی آف ایزدما کی, کہ باڈی میں جو ہے وہ ایزدما کے لیے جو ٹریگر فیکٹرز ہوتے ہیں یا پھر جو اس کے کازیٹیو ایجنٹس ہیں وہ کس طرح سے فردر آن جا کے ایشوز کریٹ کرتے ہیں, اور وہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ باڈی میں یہ والا ایشو چل رہا ہے. ٹھیک ہے, پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ہم پیتھوفزیولوجیکل ریسرچ میں کیا کیا میتھڈز یوز کرتے ہیں, کس طرح اس کے اسٹیپس ہوتے ہیں, ان کا ہم لے کے چلتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی, یہ ہو گئی آپ. اچھا جی, تھینک یو فار لسننگ. آپ نے سنا, ہوپ فلی آپ نے انڈرسٹینڈ کر لیا ہوگا, لیکن اگر نہیں بھی آپ کو سمجھ آئی تو آپ میرے سے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنی کوئریز مجھے بتائیں, میں جو ہے وہ ان کا کلیئر کرنے کی کوشش کروں گی. ٹھیک ہے, یہ آپ کے ریفرنسز ہیں جہاں جہاں سے یہ سارا مٹیریل لیا گیا ہے, اور اس کے بعد ایٹ دی اینڈ ٹیک ہوم میسج. ایوری نیکسٹ لیول آف یور لائف ول ڈیمانڈ اے ڈفرنٹ یو. ٹھیک ہے, تو آپ پہلے اسٹڈی کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے, لیکن اب چونکہ آپ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ زندگی میں ڈفرینٹ لیول سے گزرتے ہیں, تو آپ کا ہر لیول جو ہے وہ آپ کو اپنے طریقے سے ڈفرینٹ دیکھنا چاہتا ہے. تو آپ اسٹوڈنٹ ہونے سے پہلے چاہے آپ صرف جابین تھے یا اسٹڈی کر رہے تھے, جو بھی ہے, لیکن اب چونکہ آپ ایک نیو اسٹڈی میں آئے ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ پروو کرنا پڑے گا, کیونکہ آپ کے ہر لیول کی جو ہے وہ ڈفرینٹ ڈیمانڈز ہیں, اور اینڈ یو ہیو ٹو فلفل دوز ڈیمانڈس. ٹھیک ہو گیا. بس جی, یہاں پہ آپ کا لیکچر ختم ہوتا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں.